بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم روزے کی 6 آداب بیان کریں گے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس 6 آداب ہے۔ اس 6 آداب کے ساتھ اگر کوئی انسان روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پال نہ ڈالے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پڑ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ناظرین، مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتے۔ صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہی کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ ناظرین، دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، یعنی جھوٹ، چغلخوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغو بات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے تازہ ٹکڑے اور خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی۔ اور ناظرین، تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، مگر ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء یعنی بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضاء بدن کا اس طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنگ بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی۔ اور ناظرین، 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی۔ مقصود روزہ سے قوت شہوانیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینہ تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی
تو کیا جان نکل جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی معافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک میں بھی ہم لوگ کے لیے خوید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی، حقیقاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتی ہے جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادات ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقہ کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم کہ یہ روزہ قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل قبول نہ ہو تو وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو نیک کام کیا ہے، یہ نیک عمل کیا ہے، اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرا راستہ میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہے، تو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہے، تو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ سب بدنیتی کی ثمرات ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہے، اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر اور کریم آقا کی لطف پر نگاہ امر آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہے۔ معصیت میں بھی کبھی ثواب دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔ تو ناظرین، یہ تھے روزے رکھنے کے کچھ آداب۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی کے آداب کے مطابق روزے رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات، بیانات سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔